السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 فروری 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزے پر گئے ہوئے غیر ملکی کے اہل خانہ یعنی فیملی کا فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ اگر کوئی فیملی فائنل ایگزٹ پر گئی ہے اور اس کا جو سربراہ ہے، فیملی کا سربراہ، وہ ان کا بعد میں فائنل ایگزٹ بھی لگوا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جوازات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایسی تمام خبریں غلط ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ خبریں اس وجہ سے پھیلی ہیں کہ بہت ساری فیملی جو کہ مملکت سے ٹیکس لگنے کے بعد گئی ہے، اس میں کافی لوگوں نے صرف اور صرف سیف سائڈ رکھتے ہوئے اپنی فیملی کو ایگزٹ ری انٹری ویزے یعنی چھٹی کے لحاظ سے ان کو بھیجا تھا تاکہ کسی بھی صورت میں اگر ٹیکس یہاں معاف ہوتا ہے تو ان کو واپس بلایا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو خبریں چل رہی تھیں وہ سراسر غلط ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو یہ محکمہ پاسپورٹ کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کسی بھی شخص کا فائنل ایگزٹ لگنے کے لیے اس کا مملکت میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کی جو خبریں سوشل میڈیا پر لوگ پھیلا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ خروج نہائے کے لیے لازمی اس شخص کا مملکت میں ہونا ضروری ہے، خواہ وہ تابعین میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ وہ کوئی بھی جو سربراہ ہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے تابعین یا مرافقین جو خروج و عود یعنی کہ ایگزٹ ری انٹری ویزے پر مملکت سے باہر ہوں، ان کی ویزے کی مقررہ مدت گزر چکی ہو اور ان کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ مقررہ مدت کے بعد جوازات کے سسٹم ابشر کے ذریعے اپنے اہل خانہ کا فائنل ایگزٹ ری انٹری ویزے کو کینسل کریں۔ بصورت دیگر یعنی کہ اس کے علاوہ جوازات کا سسٹم خودکار طریقے سے ان افراد کو گئے مگر لوٹ کر نہیں آئے کی کیٹیگری میں شفٹ کر دے گا، جس سے ان لوگوں پر مملکت میں 3 سال کی پابندی لگ جائے گی اور وہ کسی بھی ویزے پر مملکت میں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوازات نے مزید کہا ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کارکن یعنی ملازم کے ادارے کی جانب سے اس کا فائنل ایگزٹ لگایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اہل خانہ اگر مملکت سے باہر بھی ہوں تو ان کا بھی فائنل ایگزٹ خودکار طریقے سے ہی آٹومیٹکلی لگ جاتا ہے، لہٰذا اس شخص کو اس سلسلے میں کوئی تگ و دو یعنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو یہ بہت اہم معلومات تھیں جو کہ بہت سارے غیر ملکی افراد اپنی فیملیز کو فائنل ایگزٹ بھیجنے کی بجائے ایگزٹ ری انٹری ویزے پر انہوں نے بھیجا تھا اور وہ مملکت میں نہیں آئے۔ ایسے تمام فیملیز کے اہلکانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فیملی کے جو ان کا ایگزٹ ری انٹری ویزا تھا اس کی کیٹیگری کو فوری طور پر ختم کرا کر ان کا فائنل ایگزٹ لگوائیں، ورنہ ان کے اہل خانہ 3 سال تک مملکت میں واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان چین کے سرکاری دورے پر آج جمعرات کو وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے پورا دن جمعے کا وہاں گزارنا ہے۔ چین کی مشاورتی اور سیاسی کونسل کے نائب سربراہ نے ان کا استقبال کیا ہے۔ چین میں سعودی سفیر ترکی الماضی اور مملکت میں متعین چینی سفیر سمیت بہت سارے اہلکاروں نے ان کا ایئرپورٹ پر زبردست استقبال کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئیں گی آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی کہ سعودیہ اور چائنا کے درمیان پاکستان انڈیا کی طرح کون سے معاہدے ہوتے ہیں، یہ تفصیلات آپ سے اپنی نیوز میں شیئر کر دوں گا۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے حج ٹرمینل پر آنے والے تمام مقامات کو پرفضا بنانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ اور سربراہ حج کمیٹی کے شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے۔
ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل عصام نور نے بتایا کہ منصوبہ مکمل ہونے پر حج اور عمرے کے لیے آنے والے افراد ایئرپورٹ پہنچنے والوں کو کافی آرام ملے گا۔ تمام انتظار گاہیں ایئر کنڈیشن کر دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید بتایا کہ منصوبے کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت خارجی نشستوں پر 24,000 مربع میٹر کا رقبہ ایئر کنڈیشن کیا جائے گا۔ 20 ہال پرفضا بنائے جائیں گے۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ جدید خطور پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ کام حج موسم 1440 سے قبل مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ آئندہ حج موسم کے بعد تیار کیا جائے گا۔ اس سے حج والا جو ابھی سیزن آ رہا ہے 1441 میں بہت فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ انتظامیہ گورنر مکہ اور ان کے نائب کی سرپرستی میں جو حجاج کرام اور عمرہ زائرین آتے ہیں ان کی خدمات کا معیار بلند کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹیشن نے بھی کہا ہے کہ محکمہ شہری ہوا بازی حج خدمات کو مزید استوار کرنے کے لیے بہت سارے منصوبوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں حجاج کرام اور عمرہ زائرین کو بہترین سہولیات ملنے جا رہی ہیں۔ جدہ کے ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ جدہ کے شمال مشرق میں واقع الحرمین روڈ کے برابر میں پانی ابلنے سے ایک بڑی جھیل بن گئی ہے۔ دور تک پانی پھیل گیا ہے۔ السامر اور الواحہ محلوں کے مغربی راستے بند ہو چکے ہیں۔ الحرمین روڈ کے بالمقابل سڑک کو بھی تار لگا کر اسے بند کر دیا گیا ہے، جہاں پر آنا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ مقامی شہریوں نے مسئلہ حل نہ کرنے پر شدید برہمی یعنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ اس کا سلسلہ 5 ماہ سے جاری ہے اور متعلقہ حکام اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، لہذا اس سلسلے میں اس روڈ سے آنے جانے والے افراد دوسرے راستے اختیار کریں۔ الحصہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو زیورات سے بھرا ہوا بیگ اپنی گاڑی میں ملا جو کہ کوئی بھی مسافر بھول گیا تھا۔ اس نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بیگ کو اپنے قبضے میں لے کر فوری طور پر ایمانداری کے ساتھ سیکیورٹی اداروں کے حوالے کر دیا ہے، اور اس نے اس پہ کہا ہے کہ اسے اللہ کا خوف اس سلسلے میں بتایا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنا مجبور شخص اس کو بھول گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اداروں نے بھی کمال ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جو بھی اس کا مالک تھا اس تک پہنچا دیا ہے، جس پر ان تمام افراد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مقدس شہر کی پولیس نے متعدد اداروں کے تعاون سے مشترکہ آپریشن کر کے 2000 کلو سے زائد ناقابل استعمال گوشت، مچھلیاں، مرغیاں، سبزیاں ضبط کر کے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ مشترکہ آپریشن النکاسہ محلے میں کیا گیا، جہاں غیر ملکی افراد غیر قانونی طریقے سے غیر منظم دکانیں سجائے بیٹھے تھے۔ تفصیلات کے مطابق 600 کلو گرام زائد المیعاد گوشت، 400 کلو گرام ناقابل استعمال مچھلیاں اور 1200 ناقابل استعمال مرغیاں جو کہ وہاں پر رکھی گئی تھی، ان تمام کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ سبزی اور پھل بیچنے میں استعمال ہونے والے 120 ریڑھیوں کو ضبط کر کے انہیں جو غریب افراد ہیں اس میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ گوشت اور مرغی مچھلیوں کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ گورنر شہزادہ فیصل بن بندر نے معذوروں کی انجمن کی جانب سے منعقد ہونے والی نویں اجتماعی شادی کی سرپرستی کی ہے۔ انہوں نے اس کار خیر میں انجمن کی ذمہ داروں کو بہت مبارکباد پیش کی ہے اور شاباشی بھی دی ہے، اور اس کار خیر کا سلسلہ مستقبل میں جاری رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ انجمن کے سربراہ ناصر بن محمد نے بتایا کہ 90 لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کرائی گئی ہے۔ شادی کی تقریب کے جملہ اخراجات جتنے بھی اس پہ ایکسپنسز آئے تھے، نئے جوڑوں کو 3 دن تک ہوٹل میں رہائش کا انتظام بھی اسی تنظیم کی جانب سے کیا گیا ہے۔ نئے جوڑوں کو نقدی جو انعامات اور اس سلسلے میں ان کو جو تحفے دیے گئے ہیں، جبکہ گھریلو سامان بھی مہیا کیا گیا ہے۔
دوستو محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ریاض ریجن کے اندر ہلکے بادل چھائے رہیں گے اور درجہ حرارت میں بھی کچھ اضافہ ہی رہے گا۔ اس سلسلے میں مزید جو شام کے ٹائم پر موسم گرد آلود ہو جائے گا اور تیز ہوائیں چلنے کی امید ہے۔ اس سلسلے میں مشرقی ریجن میں بھی ہلکی بارش کی امید ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ احتیاطی تدابیر موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے لازمی اختیار کریں۔ اس سلسلے میں وزارت تعلیم نے بھی تمام اسکولوں کو یہ مطلع کیا ہے کہ وہ لازمی طور پر موسم کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے اسکول بند کرنے ہیں تو اس کو پہلے ہی اپنے جو بھی ان کے گروپس وغیرہ ہیں، اپنی جو والدین ہیں ان کو مطلع کریں کہ ان کا اسکول بند ہے، کیونکہ اکثر پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں اور اسکول کی جانب سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا ہے، جس پر محکمہ تعلیم نے تمام اسکولز کو جو مملکت میں موجود ہیں ان کی انتظامیہ کو اس بارے میں خبردار کیا ہے کہ وہ والدین کی سہولت میں اضافہ کریں، نہ کہ انہیں پریشانی کا باعث بننے کا سبب بنے۔ دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے اور میرے چینل ساتھ مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں